یہ کہانی ہے ایک ایسے انسان کی جسے دیکھ کر لوگ راستہ بدل لیتے تھے، جس کے قدموں کی آہٹ سن کر بچے اپنے گھروں میں چھپ جاتے تھے۔ یہ واقعہ اس زمانے کا ہے جب لوگوں کے دلوں میں اللہ کا خوف زندہ ہوا کرتا تھا۔ بغداد کے قریب ایک چھوٹا سا قصبہ تھا۔ تنگ گلیاں، مٹی کے گھر، بازار کی آوازیں اور اذان کی گونج، ہر صبح سورج کی پہلی کرن کے ساتھ یہ قصبہ جاگ جاتا تھا۔ بازار کے آخری سرے پر ایک دکان تھی۔ یہ دکان تھی تبریز خان کی۔ وہ فجر سے پہلے اٹھتا، نماز پڑھتا اور خاموشی سے اپنی دکان کھول دیتا جب لوگ ابھی نیند میں ہوتے۔ تبریز اپنا کام شروع کر چکا ہوتا۔ اس کے ہاتھوں میں ایک عجیب مہارت تھی۔ وہ گوشت اس طرح کاٹتا جیسے کوئی فنکار تصویر بنا رہا ہو، ہر کٹ میں ترتیب، ہر حرکت میں مہارت، اور سب سے حیران کن بات، اس کی دکان ہمیشہ بے حد صاف ہوتی۔ مگر اس سب کے باوجود لوگ اس سے محبت نہیں کرتے تھے۔ بچے اس کے قریب آنے سے ڈرتے تھے، عورتیں دور سے آواز دیتی تھیں، اور مرد بھی جلدی سے خرید کر چلے جاتے تھے۔ تبریز بات کم کرتا تھا، اس کے الفاظ مختصر ہوتے اور لہجہ سیدھا، نہ کوئی بناوٹ، نہ کوئی مسکراہٹ۔ اگر کوئی زیادہ بات کرتا تو وہ صرف اتنا کہتا، جو لینا ہے لے لو، وقت ضائع نہ کرو۔ قصبے کے لوگ اس کے بارے میں کہتے تھے، یہ آدمی مغرور ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں، دل کا سخت ہے۔ کسی نے اس کے دل کو جاننے کی کوشش نہیں کی۔ اب ذرا قصبے کے بیچ میں چلتے ہیں، جہاں ایک اور دنیا آباد تھی، روشنی، رنگ اور رونق۔ یہاں تھی تگرل کی دکان۔ تگرل ایک کمہار، مگر صرف کمہار نہیں، وہ ایک ایسا شخص تھا جو لوگوں کے دل جیتنا جانتا تھا۔ اس کی مسکراہٹ میں کشش تھی اور اس کی باتوں میں مٹھاس۔ وہ مٹی سے ایسے برتن بناتا کہ لوگ دیکھتے رہ جاتے، پھر ان پر خوبصورت نقش و نگار بناتا اور قرآنی آیات لکھتا۔ لوگ کہتے، واہ، کتنا نیک انسان ہے۔ وہ مسجد میں بھی ہمیشہ آگے ہوتا، پہلی صف میں، نماز کے بعد لوگوں کو نصیحت کرتا، نیکی کرو، صدقہ دو، اللہ سے ڈرو۔ ایک طرف تبریز تھا، خاموش، سخت اور لوگوں سے دور، اور دوسری طرف تگرل، خوش مزاج، بولنے والا اور سب کا پسندیدہ۔ لوگوں کی نظروں میں فیصلہ واضح تھا، تگرل نیک ہے، تبریز بس ایک قصائی ہے۔ مگر اللہ کے نزدیک فیصلہ کچھ اور تھا۔ ایک دن اچانک پورے قصبے میں ایک خبر آگ کی طرح پھیل گئی، بادشاہ کا وزیر اس علاقے کا دورہ کرنے والا ہے۔ لوگوں کے چہروں پر حیرت بھی تھی اور خوشی بھی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، کیونکہ وزیر کا آنا صرف ایک دورہ نہیں ہوتا تھا، بلکہ ایک امتحان ہوتا تھا۔ خبر سنتے ہی پورا قصبہ حرکت میں آ گیا۔ دکانیں سجائی جانے لگیں، گلیاں صاف کی جانے لگیں۔ ہر شخص یہی چاہتا تھا کہ جب وزیر آئے تو اس کا قصبہ بہترین نظر آئے۔ مگر سب سے زیادہ خوش تگرل تھا۔ اس کے دل میں ایک ہی خیال تھا، یہی میرا موقع ہے۔ آج اگر وزیر مجھ سے متاثر ہو گیا تو میری عزت اور بھی بڑھ جائے گی۔ اس نے اپنے سب سے قیمتی برتن نکالے، ہر برتن کو چمکایا اور ان پر مزید نقش و نگار بنائے۔ گھر کو بھی سجایا، دسترخوان تیار کیا، اور دل ہی دل میں سوچنے لگا، وزیر ضرور میرے گھر آئے گا۔ ادھر تبریز، نہ خوشی نہ بے چینی، وہ بس اپنی دکان صاف کر رہا تھا اور ہمیشہ کی طرح خاموشی سے اپنے کام میں لگا ہوا تھا۔ لوگ اسے دیکھ کر حیران تھے، یہ کچھ کیوں نہیں کر رہا؟
کیا اسے وزیر کی آمد کی کوئی پرواہ نہیں؟ مگر کسی نے اس سے پوچھنے کی ہمت نہیں کی۔ پھر وہ رات آئی جو اس کہانی کا رخ بدلنے والی تھی۔ وزیر کی آمد سے ایک رات پہلے جب پورا قصبہ سو رہا تھا، تبریز نے اپنی دکان بند کی اور ایک بڑا تھیلا اٹھایا۔ وہ خاموشی سے قصبے سے باہر نکلا اور جنگل کی طرف چل پڑا۔ راستہ سنسان تھا، ہوا ٹھنڈی تھی اور اندھیرا گہرا، مگر اس کے قدم مضبوط تھے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ وہاں کیوں جاتا ہے۔ لوگ صرف اندازے لگاتے تھے، مگر حقیقت ان کی سوچ سے کہیں زیادہ پاک تھی۔ جنگل کے اندر کچھ غریب لوگ رہتے تھے جنہیں شہر والوں نے بھلا دیا تھا۔ تبریز ہر مہینے وہاں جاتا اور خاموشی سے انہیں گوشت دے کر واپس آ جاتا۔ نہ کوئی اعلان، نہ کوئی دکھاوا، وہ یہ سب صرف ایک وجہ سے کرتا تھا، اللہ کی رضا کے لیے۔ اسے نہ کسی تعریف کی ضرورت تھی، نہ کسی شہرت کی۔ کام مکمل کرنے کے بعد وہ خاموشی سے واپس لوٹ آیا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اگلی صبح قصبہ پہلے سے زیادہ روشن تھا، لوگ تیار تھے اور سب کی نظریں وزیر کے انتظار میں تھیں۔ ایک طرف تگرل تھا جو پوری دنیا کو اپنی نیکیاں دکھانے کے لیے تیار تھا، اور دوسری طرف تبریز جو اپنی سب سے بڑی نیکی بھی چھپا کر رہا تھا۔ اور پھر وہ لمحہ آ ہی گیا۔ دور سے گھوڑوں کی آوازیں سنائی دیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے وزیر کا شاہی قافلہ قصبے میں داخل ہو گیا۔ 6 گھوڑوں والا ایک شاندار رتھ جس کے گرد سپاہی موجود تھے، اور اس رتھ میں بیٹھا تھا ایک بوڑھا مگر باوقار شخص۔ یہ تھے وزیر جمزل احمد، سفید داڑھی، پرسکون چہرہ اور آنکھوں میں گہری دانائی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ صرف لوگوں کو نہیں، ان کے دلوں کو بھی پڑھ سکتے ہوں۔ قصبے والوں نے پھول نچھاور کیے، بچے خوشی سے جھوم اٹھے، اور ہر طرف استقبال کا منظر تھا۔ سب سے آگے تگرل کھڑا تھا، چہرے پر مسکراہٹ، ہاتھوں میں خوبصورت برتن، اور دل میں یہ یقین کہ آج وہ سب سے نمایاں ہوگا۔ جیسے ہی وزیر قریب آیا، تگرل فوراً آگے بڑھا اور اپنے ہاتھوں سے بنائے گئے برتن پیش کیے، اور پھر وہ بولنا شروع ہوا۔ حضور، یہ برتن خاص ہیں، ان پر قرآنی آیات نقش ہیں۔ میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں اور ہمیشہ لوگوں کی مدد کرتا ہوں۔ وزیر خاموشی سے سنتا رہا، وہ سر ہلا رہا تھا، مگر اس کی آنکھیں کچھ اور تلاش کر رہی تھیں۔ اچانک وزیر نے پوچھا، یہاں کے مشہور لوگ کون ہیں؟ قصبے کے سردار نے جواب دیا، حضور، تگرل کمہار اور تبریز قصائی۔ وزیر نے دوبارہ پوچھا، اور تبریز کہاں ہے؟ لوگوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ کسی نے کہا، وہ عجیب آدمی ہے، شاید ڈر کر کہیں چھپ گیا ہوگا۔ تگرل نے ہلکی سی مسکراہٹ دی، جیسے وہ پہلے سے جانتا ہو کہ تبریز کسی قابل نہیں۔ اتنے میں ایک شخص بھاگتا ہوا آیا۔ تبریز اپنی دکان پر واپس آ گیا ہے۔ یہ سنتے ہی وزیر کی آنکھوں میں چمک آئی، اور اس نے فوراً کہا، پہلے ہم اسی سے ملیں گے۔ جب وزیر تبریز کی دکان پر پہنچا تو اس نے دیکھا تبریز خاموشی سے اپنے کام میں مصروف تھا، نہ کوئی گھبراہٹ، نہ کوئی دکھاوا۔ تبریز نے بس سر جھکا کر سلام کیا اور دوبارہ اپنے کام میں لگ گیا۔ وزیر نے پوچھا، کل کہاں تھے؟ تبریز نے بغیر نظر اٹھائے کہا، حضور، میں جنگل میں غریبوں کو گوشت دینے گیا تھا۔ وزیر حیران رہ گیا، کسی کو بتایا کیوں نہیں؟ تبریز نے سادگی سے کہا، اللہ دیکھ رہا ہے، وہی کافی ہے۔ یہ الفاظ سن کر وزیر کے دل میں ایک عجیب سا سکون اتر گیا۔
یہ وہ نیکی تھی جو دکھائی نہیں جا رہی تھی۔ شام ڈھل چکی تھی، قصبے پر ہلکی سنہری روشنی چھائی ہوئی تھی، اور اسی وقت وزیر نے فیصلہ کیا کہ اب تگرل کی باری ہے۔ ادھر تگرل بے چینی سے انتظار کر رہا تھا۔ وہ بار بار دروازے کی طرف دیکھتا، کبھی اپنے برتن سیدھے کرتا، کبھی کپڑے درست کرتا۔ اسے یقین تھا کہ آج اس کی قسمت بدلنے والی ہے۔ آخرکار دروازہ کھلا اور وزیر اندر داخل ہوا۔ تگرل فوراً آگے بڑھا اور بڑے ادب سے استقبال کیا۔ گھر کے اندر ہر چیز سجی ہوئی تھی، مہنگے قالین، خوبصورت برتن اور ایک شاندار دسترخوان۔ یہ سب کچھ صرف دکھانے کے لیے تھا۔ تگرل نے بات شروع کی، حضور، میں 5 وقت نماز پڑھتا ہوں، میں غریبوں کی مدد کرتا ہوں، میرے برتن دور دور تک مشہور ہیں۔ وہ رکا نہیں، وہ بولتا ہی چلا گیا۔ وزیر خاموشی سے سنتا رہا، نہ تعریف نہ اعتراض، بس اس کی آنکھیں ہر چیز کو غور سے دیکھ رہی تھیں۔ اسی دوران دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ ایک بوڑھی عورت اندر آئی، چہرہ تھکا ہوا، کپڑے پرانے، آنکھوں میں بے بسی۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، بیٹا، میرے بیٹے کی شادی ہے، مجھے کچھ برتن ادھار دے دو، میں بعد میں پیسے دے دوں گی۔ یہ سنتے ہی تگرل کا چہرہ بدل گیا، اس کی آنکھوں میں غصہ آ گیا اور وہ چیخ پڑا، پہلے پیسے لاؤ، پھر برتن لینا۔ بوڑھی عورت خاموشی سے پیچھے ہٹ گئی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور وزیر یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اسی لمحے تگرل کا سارا دکھاوا ٹوٹ گیا، اس کی نیکیوں کا نقاب اتر چکا تھا۔ وزیر نے کچھ نہیں کہا، مگر اس کے دل میں فیصلہ ہو چکا تھا۔ کھانا ختم ہوا، ملاقات ختم ہوئی، مگر تگرل کو ابھی بھی یقین تھا کہ وہ کامیاب ہو گیا ہے۔ ایک طرف وہ تھا جو اپنی ہر نیکی کا اعلان کرتا تھا، اور دوسری طرف تبریز جو اپنی سب سے بڑی نیکی بھی چھپا کر کرتا تھا۔ لوگ آنکھوں سے دیکھتے ہیں، مگر اللہ دلوں کو دیکھتا ہے۔ اگلی صبح پورا قصبہ ایک جگہ جمع تھا، ہر طرف خاموشی تھی، مگر دلوں میں بے چینی۔ سب کو انتظار تھا کہ آج وزیر کیا اعلان کرے گا۔ تگرل بھی وہاں موجود تھا، چہرے پر اعتماد، دل میں یقین۔ وہ خود کو اس مقام کے لیے تیار سمجھ رہا تھا۔ اور دوسری طرف تبریز بھی وہاں کھڑا تھا، مگر سب سے پیچھے، خاموش، سر جھکائے، جیسے اسے کسی چیز کی پرواہ ہی نہ ہو۔ وزیر آگے بڑھا اور آہستہ آہستہ بولنا شروع کیا، میں نے اس قصبے میں 3 دن گزارے، اور میں نے 2 لوگوں کو خاص طور پر دیکھا۔ پورا مجمع خاموش ہو گیا، ہر کوئی سانس روک کر سن رہا تھا۔ ایک وہ جو اپنی نیکیوں کا اعلان کرتا ہے، اور ایک وہ جو اللہ کے لیے خاموشی سے نیکی کرتا ہے۔ یہ الفاظ سنتے ہی تگرل کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا، اسے احساس ہونے لگا کہ بات اس کے بارے میں ہو رہی ہے۔ اور تبریز، وہ ویسے ہی کھڑا رہا، نہ خوشی نہ پریشانی، بس سکون۔ وزیر نے کہا، بادشاہ ایسے شخص کی تلاش میں ہے جو اللہ سے ڈرتا ہو، جو انصاف کرے، اور جو دکھاوے سے دور ہو۔ پھر وزیر نے اپنی مہر نکالی اور کہا، ہمیں وہ شخص مل گیا ہے۔ تگرل ایک قدم آگے بڑھنے ہی والا تھا، اسے یقین تھا کہ اب اس کا نام لیا جائے گا، مگر وزیر نے ہاتھ اٹھا کر کہا، ہم تبریز خان کو قاضی مقرر کرتے ہیں۔ یہ سنتے ہی پورا مجمع حیران رہ گیا، کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا۔
تگرل کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ اس کا غرور ایک لمحے میں ٹوٹ گیا، اور تبریز وہ خود بھی حیران تھا۔ اس نے کبھی یہ مقام نہیں چاہا تھا۔ وزیر اس کے پاس آیا اور کہا، میں نے تمہیں دیکھا ہے، تم لوگوں کے لیے نہیں، اللہ کے لیے نیکی کرتے ہو۔ تمہارا ظاہر سخت ہے، مگر تمہارا دل نرم ہے، اور یہی قاضی کی اصل صفت ہے۔ تگرل ایک طرف کھڑا تھا، خاموش، ٹوٹا ہوا۔ اس ایک اعلان نے سب کچھ بدل دیا۔ اس اعلان کے بعد قصبے کی فضا بدل گئی۔ لوگ تبریز کی طرف متوجہ ہونے لگے، اور تگرل وہ تنہا رہ گیا۔ اس کے دل میں ایک آگ جل رہی تھی، حسد کی آگ۔ اسی رات جب پورا قصبہ سو رہا تھا، تگرل جاگ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں ایک خطرناک خیال پیدا ہو چکا تھا، اگر تبریز بدنام ہو جائے تو شاید موقع مجھے مل جائے۔ اسی سوچ کے ساتھ وہ آہستہ آہستہ تبریز کی دکان کی طرف بڑھا۔ وہ چپکے سے دکان کے اندر داخل ہوا اور کچھ مشتبہ چیزیں رکھنے لگا تاکہ تبریز کو پھنسا سکے، مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ تبریز وہاں موجود تھا۔ تبریز آگے بڑھا اور بولا، تگرل، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ تگرل کے ہاتھ کانپنے لگے، اس کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ وہ پکڑا جا چکا تھا، وہ گھٹنوں کے بل گر گیا۔ مجھے معاف کر دو، میں حسد میں اندھا ہو گیا تھا۔ تبریز نے اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں غصہ نہیں تھا، صرف رحم تھا، اور اس نے کہا، میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے ثابت کر دیا کہ تبریز واقعی اس مقام کا حقدار ہے۔ اگلی صبح تبریز وزیر کے پاس گیا اور کہا، میں اس عہدے کے قابل نہیں، تگرل کو موقع دے دیں۔ وزیر مسکرایا اور کہا، تم نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ تم ہی اس عہدے کے مستحق ہو۔ یہ سب سن کر تگرل کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پہلی بار اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ کچھ دن بعد تبریز قصبے سے روانہ ہوا۔ لوگ اسے رخصت کرنے آئے۔ تگرل بھی آیا، سر جھکائے اور کہا، مجھے معاف کر دو۔ تبریز نے اسے گلے لگا لیا۔ وقت گزرتا گیا، تبریز ایک عادل قاضی بن گیا، اور تگرل بدل گیا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اصل نیکی دکھاوے میں نہیں بلکہ نیت میں ہے۔ اللہ تمہاری آواز نہیں سنتا، وہ تمہارا دل دیکھتا ہے۔ اگر تمہاری نیت خالص ہو تو تم بھی اپنی تقدیر بدل سکتے ہو۔